ایک قصہ میں آپ کو سنا دوں. ریل کے اندر ہمارا ایک ٹی ٹی چلا دے کر ڈیوٹی پر گیا. ریل کے چھوٹنے میں 2 منٹ باقی. ایک ہندو مرد, عورت اور اس کی جوان لڑکی تینوں بوگی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں ان کے آنسو چالو ہیں اور کہا ایک حادثہ پیش آیا, فون آیا, نہ تو ٹکٹ ہے نہ برتھ ہے, ہمیں سوار کر دو, ٹکٹ دے دو. وہ ٹی ٹی جس میں انسانی ہمدردی, اس نے دیکھا کہ اب زیادہ وقت ہے نہیں ریل میں, خود نیچے اترا, ان تینوں کو اوپر چڑھایا, بستر اپنے کندھوں پر اٹھایا اور ریل میں رکھا, پیٹی خود اٹھائی اور ریل میں رکھی. ٹی ٹی نے خلی کا کام کیا اخلاقی طور پر. یہ ہے وہ اخلاق جو دلوں کو کھینچتے ہیں. اس کے بعد ریل چلی, 200 روپے اس نے دیے, 150 کا ٹکٹ برتھ ہو گیا, 50 واپس کیے. اس پیسنجر نے 50 ٹی ٹی کو کہا کہ اپنے پاس رکھو. انہوں نے کہا نہیں, 150 نہیں, ٹکٹ اور برتھ بن گیا. انہوں نے کہا چائے پانی. تو ٹی ٹی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنی نیکی کو کر کے بیچا نہیں کرتا, اس لیے میں نہیں لوں گا. اس پر بہت اثر پڑا. اس کے بعد دوسرے پیسنجر آئے, برتھ دیتا رہا, ٹکٹیں دیتا رہا. ٹکٹیں تو لے کر آئے تھے لوگ, برتھ نہیں تھی وہ دے دی. بھر گئی, پھر انکار کر دیا, رشوت کسی سے نہیں لی. اس کے بعد ٹی ٹی فارغ ہو گیا ڈیوٹی سے, قانونی حکم اللہ کا پورا ہو گیا, ڈیوٹی پوری ہو گئی. اب اس کے بعد اس نے کتاب کھولی اور تعلیم کرانی شروع کر دی. چند مسلمان تھے, ان کو تعلیم کرائی. پاس میں دوسرے غیر مسلم بھی تھے, وہ انہوں نے بھی سنی. جنت کی, ایمان کی, انسانیت کی, شرافت کی, اخلاق کی, بہت متاثر ہوئے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا, اس ٹی ٹی نے زور سے اذان دی. جتنوں کو اس نے سنائی تھی کتاب وہ نماز پر تیار ہوئے. اس ٹی ٹی نے جماعت کرائی. پیسنجروں نے جو نماز پڑھنا چاہتے تھے نماز پڑھی. نماز پڑھ دینے کے بعد پھر وہ ٹی ٹی اپنی تسبیح پوری کی اور خوب اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگی, کیونکہ ڈیوٹی تو اس کی پوری ہو گئی. اب تو کوئی پیسنجر کو دینا نہیں اسے. خوب رو رو کر دعا مانگی. اب وہ پیسنجر سارے دیکھ رہے. اس کے بعد اس پہلے پیسنجر نے بلایا, بٹھایا, تم کون ہو؟ نے کہا میں مسلمان ہوں. اس نے یہ کہا کہ میری زندگی میں ایک بہت بڑا لیڈر ہوں اور پوری زندگی میرا یہ خیال رہا کہ دنیا میں 72 قوم اگر ہے تو وہ مسلمان ہے, ہر لائن کی خرابی مسلمان میں ہے. تو میری پوری زندگی اس پر گزری کہ مسلمان کی آبرو کا گرانا, اس کے خون کا بہانا, اس کو ذلیل کرنا, اس کی دکانیں لٹوانا, یہ بہت ہی اچھا کام ہے. ان بروں کو دنیا سے ختم کرانا, یہ میرا زندگی بھر کا ذہن رہا. لیکن آج تمہارے اس رویے نے میرا ذہن بدل دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ تو بڑی پاکیزہ تعلیم ہے, لوگ عمل نہیں کرتے, یہ ان کا قصور ہے. آج سے میں نے توبہ کی, میں کبھی بھی کسی کی جان مال پر ہاتھ نہیں ڈلواؤں گا, چاہے میں کتنا ہی بڑا لیڈر ہوں. تمہاری اس تھوڑی سی زندگی کو دیکھ کر مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا پتہ چلا اور ان کی روحانیت کا پتہ چلا کہ 1450 سال کے بعد بھی اتنی روحانیت. پھر اس ٹی ٹی نے یہ کہا کہ ایک دن صرف مجھے بمبئی شہر کا دے دو, 24 گھنٹہ. ٹی ٹی نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں بڑے بڑے جو لیڈر ہیں میرے خیال کے ان کو میں جمع کروں گا, وہ سب جمع ہو جائیں گے تو تمہیں کرسی پر بٹھا کر میں ان سے یہ کہہ دوں گا کہ اگر تمہیں پاکیزہ زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دیکھنی ہے تو اس آدمی کو دیکھو. بس اتنا کرنا ہے, یہ میری زندگی کی ایک تمنا ہے, ٹی ٹی صاحب تم پوری کر دو. ٹی ٹی نے کہا کہ بھائی صاحب آپ میرے جیسے بمبئی میں سینکڑوں پائیں گے, کتنے سے آپ ایک ایک دن لیں گے, اور پورے ہندوستان میں اگر آپ پھرے تو آپ کو میرے سے بھی زیادہ اچھے آدمی آپ کو ملیں گے. حیرت میں پڑ گیا. اس جگہ ہندوستان میں ایسے اچھے آدمی جی, اور ممبئی میں بھی. بمبئی میں بھی, بمبئی کے اندر ٹیکسی ڈرائیور
ایک بنی اور بنین کو لے کر چلا. وہ جہاں اترے اپنا سوٹ کیس بھول گئے. اب وہ 4 گھنٹے کے بعد اس نے دیکھا تو سوٹ کیس بیچارے بھول گئے. پتہ دیکھ کر گھر پر جا کے دستک دی. بنیا باہر آیا. بھائی کون؟ ان کا ڈرائیور. یا آپ کا سوٹ کیس لو. اس نے اپنا سارا، لالا جی نے اپنے سارے پیسے گنے، لاکھوں کی رقم تھی اور ضروری کاغذات تھے. بہت ہی اس پر اثر پڑا. اس نے 500 روپے بطور انعام کے دیے. ڈرائیور نے کہا بالکل نہیں لوں گا، تم سے لینے کے لیے اتنا کام نہیں کیا، تمہارے 500 ختم ہوں گے، میرا اللہ مجھے جو جنت دے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گی. 10 روپے لوں گا. اس لیے کہ خالی گاڑی لایا، مالک کا پیٹرول جلا، خدا کو مجھے جواب دینا ہے. وہ پیٹرول کے پیسے مالک کو 10 روپے دے دوں گا، تمہارے 500 لوں گا نہیں. جو کیا میں اللہ سے لوں گا، اللہ دے گا. اس نے کہا میری چائے پیو گے؟ کہا میں چائے پی لوں گا، تاکہ اتنی دیر کچھ اللہ کی بات ہو سکے اس سے. چائے بننے لگی، سارا گھر جمع ہو گیا اور اس نے قیامت کا منظر، جنت اور جہنم، انسانیت، اخلاق، ساری بات کہی. سارا گھر بیٹھا ہوا زار و قطار رو رہا تھا کہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا. اس کے بعد ڈرائیور نے چائے پی اور آ گیا. دوسرے دن اس لالا جی نے، ایک اخبار ہے بمبئی کا، جنم بھومی اس کا نام ہے، اس کے اندر پورا یہ قصہ لکھا اور کہا کہ ایک مسلمان ٹیکسی ڈرائیور نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پورے عالم کے اندر 125 کروڑ کلمے والے اگر ایسے اچھے بن جائیں، ان کی معاشرتی لائن، ان کی معاملاتی لائن قانونی طور پر بھی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور اخلاقی طور پر بھی ترقی کرتے رہیں، آپس کے اندر بھی اخلاق کا برتنا اور دوسروں کے ساتھ بھی اخلاق کا برتنا، اگر یہ پورے عالم کے اندر ہو جائے تو نہ معلوم کس قدر لوگوں کو ایمان کی طرف راستہ ملے اور جنت والا راستہ ملے. کہ آج کی تاریخ میں اور آپ اس بات کی نیت کریں کہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رہنا ہے، ہمیں حضور کے کام کو اپنا کام بنا کر زندہ رہنا. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوگا کہ کاروبار اور گھر بالکل چھوڑا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. کاروبار کرو گے جیسا میں نے بتایا تو یہ بھی ایک دعوت ہے، گھر کو چلاؤ گے جیسا عرض کیا یہ بھی ایک دعوت ہے. کہ ٹی ٹی کا ایک رویہ کیسا ذہن بدل رہا، ٹیکسی ڈرائیور کا ایک رویہ کیسا ذہن بدل رہا. تو اگر آپ لوگوں نے اپنی وکالتیں چھوڑی، ڈاکٹریاں چھوڑی، تو ذہن کیسے لوگوں کے بنیں گے؟ چھوڑنا نہیں، لیکن حضور کے کام کو اپنا کام بنا کر ترتیب دینی. اور صرف یہی نہیں کہ ہم لوگ ہی حضور کے کام کو اپنا کام بنائیں، نہیں، بلکہ ہماری عورتیں، بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، بہنیں، داماد اور قیامت تک کی ہم سب کی آنے والی نسلیں حضور کے کام کو اپنا کام بنائیں اور پورے عالم کے اندر کروڑوں کی تعداد میں کرنے والے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنائیں. یہ ہم لوگ نیت کریں اور نیت کرنے کے بعد اس کی جو پہلی سیڑھی ہے، اس کی پہلی سیڑھی، جیسے ایک آدمی نے نیت کی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو ڈاکٹر بننے کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ABCD، یہ پڑھنی پڑتی ہے. ایک آدمی نے طے کیا کہ مجھے عالم بننا ہے، مولوی بننا ہے اور بخاری شریف پڑھنی ہے، اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ الف با تا سا. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو ہمیں اپنا کام بنانا ہے اور غیبی طریقے پر اللہ مددوں کے ساتھ ہماری زندگیاں گزروائے گا. لیکن اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے جو ہمارے اکابرین بتاتے ہیں؟ وہ یہ کہ زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے دے دینا، اس کے بعد سالانہ چلہ، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، روزانہ کی تعلیم ایک مسجد میں ایک گھر میں، تسبیحات تلاوت کی پابندی، روزانہ کے 2.5 گھنٹے، اور اگر کہیں پر ہفتے واری اجتماع ہو رہا ہو تو عصر کی نماز سے اپنا کھانا اور بستر لے کر پہنچ جانا اور صبح کی نماز کے بعد جماعتیں روانہ کر کے پھر واپس جانا. اتنا جس نے کیا اس نے اس تبلیغ کے الف کو سیکھا. اور دیکھو خوشخبری آپ حضرات کو سنا دو، نیت تو اتنی اونچی کر لی ہم سب نے
اور نیت پر اللہ پاک ثواب دینا شروع کریں گے جبکہ ہم تھوڑا قدم اٹھا دیں. بالکل اگر چڑھتے رہے چھت تک نہیں پہنچے، حضور کے کام کو اپنا کام نہیں بنا سکے، اس کے پہلے مر گئے، تو آپ یقین ماننا کہ قیامت کے دن حشر ہوگا ان کے ساتھ جنہوں نے نبیوں کے کام کو کام بنایا. کیونکہ ایک آدمی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، نیت ہے برا قرآن پڑھنے کی، درمیان میں انتقال ہو گیا، تو قیامت کے دن پورا قرآن پڑھے ہوئے کی فہرست میں اس کا شمار ہوگا. ایک آدمی نے حج کا احرام باندھا، گھر سے چل دیا، راستے میں مر گیا، قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا حاجیوں میں اٹھے گا. جی چاہتا ہے کہ یہ سارا مجمع نیت تو کرے یہ کہ حضور کے کام کو اپنا کام بنانا ہے، نیت تو یہ کر دی، لیکن اس کی پہلی سیڑھی اور اس کا الف باتا اور اس کا اے بی سی ڈی کیا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینہ دے دینا. زندگی میں ایک مرتبہ 4، یہ پہلی سیڑھی. نیت وہ کر دی اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا. یہیں پر آپ حضرات کو یہ دیکھنا ہوگا، ظاہری ترتیب آگے پیچھے ہوگی. جو لوگ صرف بیان سننے آئے، اللہ کے وعدوں پر، غیبی وعدوں پر یقین کر کے 4 مہینہ لکھوا دے. جنہوں نے آج تک زندگی میں 4 مہینہ نہیں دیا، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. تو کون ہے جس نے اب تک 4 مہینے پوری زندگی میں نہیں دیے؟ وہ جو کھڑا ہو کے 4 مہینہ لکھوائے. اور جس نے 4 مہینے پہلے دیے ہیں، ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ، تو وہ کب تک اے بی سی ڈی میں رہے گا؟ اسے آگے بھی تو بڑھنا چاہیے. تو وہ بھی 4 مہینہ لکھوائے. اور اب تو اللہ کے فضل سے سال بھر کے لیے بھی لوگ نکلنے لگے. جب 20 سال ایک ڈگری کے حاصل کرنے کے لیے کروڑوں گریجویٹ کالجوں میں دیتے ہیں 20 سال، اور لاکھوں آدمی جنگوں میں زمین کے ٹکڑوں پر اپنی جانیں دے رہے ہیں، تو 1 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ زندگی کو عالم میں چالو کرنے کے لیے دینا یہ کوئی مشکل بات نہیں. 4 مہینے والے بھی بولے اور سال والے بھی بولے اور پہلی دوسری سیڑھی پر قدم رکھے اور اخیر تک کا ثواب لیتے رہے اور اللہ کی مددوں پر یقین کرے. مدد اسی طرح اللہ کی آئے گی جیسے پہلے آئی. اب دیکھیں کون کون پہل کرتا ہے، ہمت کر کے اپنے اپنے نام پیش کریں. کیا فرما رہے ہیں بھائی؟